السلام علیکم 9 برادرز ٹی وی 20 جون 2021 بروز اتوار شام کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں زمر صدیقی۔ خبروں پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں خبروں کی ہیڈ لائنز کی طرف۔ پوری دنیا میں مولوی اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ ایسا اسلامی نظام چاہتے ہیں جس میں مذہبی اصولوں اور ثقافتی روایت کے تحت خواتین کے حقوق کی ضمانت بھی ہو۔ افغان طالبان۔ امریکہ مشرق وسطیٰ سے اپنے فوجی اہلکاروں کی تعداد کم کرے گا۔ انڈیا کے زیر انتظام مقبوضہ وادی کے معاملے پر آئندہ ہفتے کل اجتماعی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ کورونا کی وبا کے باعث ایک دہائی بعد اسلحے کی فروخت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ بریک اپ سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو ہتھکڑی سے باندھ دیا۔ بیرون ملک میں سے آنے والی مصنوعات کا سالانہ حجم 34 ارب ڈالر تک تجاوز کر گیا۔ کورونا کی نئی قسم کے سامنے آنے کے بعد یورپ کے کئی ممالک میں کمزور افراد کو کورونا ویکسین لگنا شروع۔ ذائقے اور سونگھنے کی حس کا خاتمہ کورونا کی علامت۔ آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ مولوی حضرات اپنی حرکات کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہو چکے ہیں۔ اسی حوالے سے 9 برادرز ٹی وی کے ڈائریکٹر مبارک جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ ایک مولوی غلط کام کرتا پکڑا جاتا ہے اور اس کی مدد کے لیے جو مولوی میدان میں آئے ان کو شرم آنی چاہیے، اس بجائے کہ اس کو سزا کے لیے میدان میں لایا جائے۔ پوری دنیا میں مولوی اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ ایسا اسلامی نظام چاہتے ہیں جس میں مذہبی اصولوں اور ثقافتی روایت کے تحت خواتین کے حقوق کی ضمانت بھی دی ہو۔ افغانستان سے غیر ملکی اہلکاروں کا انخلا جاری ہے، جبکہ دوحہ میں ہونے والے قابل حکومت اور افغان طالبان کے درمیان بین الاقوامی مذاکرات بے نتیجہ ثابت ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں طالبان کی جانب سے جاری بیان میں امن مذاکرات پر یقین رکھنے کی یقین دہانی اور اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امن مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں اور ملک میں ایسے حقیقی اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں جس سے خواتین کو مذہبی اصولوں اور ثقافتی روایت کے تحت تمام حقوق حاصل ہوں۔ حقیقی اسلامی نظام کا نفاذ ہی ملک میں امن اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ یاد رہے دوستو کہ افغانستان میں کئی صوبوں کے اضلاع کے کنٹرول کے لیے طالبان اور افغان کی حکومت کے درمیان مسام کی لڑائی جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر جاری جھڑپوں میں اس بار 500 سے زائد افراد مارے گئے ہیں، جن میں اکثریت سیکیورٹی اہلکاروں کی ہے۔ طالبان کی جانب سے امن مذاکرات اور اسلامی نظام کے نفاذ کی خواہش کا تاحال قابل حکومت یعنی افغان حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ تاہم افغان کے صدر عہدے سے سبکدوشی اور ملک میں نئے صدارتی الیکشن کروانے میں کی پیشکش پر قائم ہیں۔ پینٹاگون میں امریکہ کے اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی اس رپورٹ کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ سے اپنے فوجی اہلکاروں کی تعداد کم کرے گا۔ امریکہ کا یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر جو بائیڈن ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں۔ 2019 میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم بڑھنے کے دوران خطے میں امریکی اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اسی طرح جنگی ساز و سامان کو عراق، کویت، اردن اور سعودی عرب سے
متعلق منسلک کیا جا رہا ہے، جبکہ سعودی عرب سے 60 نامی سسٹم کو کئی اور منتقل کیا جائے گا۔ کچھ فوجی یونٹ اور دوسرے ممالک میں تعینات کیے جا رہے ہیں، جبکہ دیگر فوجی یونٹس امریکہ واپس لائے جا رہے ہیں۔ اب بھی مشرق وسطیٰ میں ہزاروں اہلکار تعینات ہیں، جن کے ساتھ امریکہ کے جدید ہوائی اور بحری ساز و سامان موجود ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈیا کے زیر انتظام مقبوضہ وادی کے معاملے پر آئندہ ہفتے کل جماعتی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ 24 جون کو ہونے والے اجلاس کے لیے غیر رسمی دعوت نامے میں تمام اہم کشمیری امور کو بھیجے گئے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے تصدیق کی ہے کہ ان کو بھی دعوت نامہ موصول ہوا ہے، تاہم اس سے متعلق مشاورت کر رہے ہیں۔ وادی کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی بحران کے اختتام کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا حالیہ اقدام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اجلاس سے متعلق خبریں سامنے آئی ہیں کہ مرکز کی جانب سے وادی کشمیر کی خصوصی اہمیت کی بحالی اور مزید مسائل زیر بحث آنے کی توقع ہے۔ مقبوضہ وادی کی ایک اور اعلیٰ رہنما نے بھی تصدیق کی ہے کہ انہیں بھی اجلاس میں مدعو کیا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق حکومت نے آئندہ ہفتے ہونے والے اجلاس کے لیے مقبوضہ وادی کی مرکزی جماعتوں سے رابطے کیے ہیں۔ یہ اجلاس ایسے وقت پر بلایا گیا ہے جب نومبر یا آئندہ سال کا شروع میں کشمیر میں انتخابات متوقع ہے۔ فی الحال مقبوضہ وادی سے تعلق رکھنے والی کمپنی نے 9 جماعتوں کو دعوت دی گئی ہے، تاہم اجلاس میں 16 جماعتوں کا شریک ہونے کا امکان ہے۔ خصوصی حیثیت کے خاتمے کے تقریباً 3 ماہ بعد مرکزی حکومت نے باقاعدہ طور پر متنازع خطے کو مقبوضہ وادی کو 2 دفاعی خطوط میں تقسیم کیا گیا تھا۔ کرونا وبا کے باعث ایک دہائی بعد اسلحے کی فروخت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، جبکہ خطے میں بڑے خریدار ممالک میں بھارت کا نام سر فہرست ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے 2016 سے 2020 تک کی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دنیا میں ایسی فروخت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، جس کی وجہ یہ رہی ہے کہ اگرچہ پچھلے والے 3 بڑے ممالک امریکہ، فرانس اور جرمن کی فروخت میں تو اضافہ ہوا، لیکن روس اور چائنا کی برآمد میں کمی ہوئی، جس کے باعث مجموعی فروخت میں کمی بیشی نہیں ہوئی، اور ایسا 10 سال بعد ہوا ہے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی برقرار رہے گا یا نہیں۔ ایشیا اور اوشینیا وہ خطے ہیں جو دنیا کے سب سے زیادہ 42% درآمد کرتے ہیں، جن میں بھارت سر فہرست ہے، جبکہ آسٹریلیا، چائنا، جنوبی کوریا اور پاکستان بھی بڑے خریدار ممالک میں شامل ہیں۔ کرونا کی وجہ سے عالمی معیشت کو نقصان پہنچا ہے اور متعدد ممالک آئندہ سالوں میں اس کی خریداری پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، لیکن کرونا وبا کے عروج کے دوران بھی متعدد ممالک میں اس کے بڑے سودے کیے گئے ہیں، جن میں متعدد عرب امارات شامل ہیں، جس نے امریکہ سے خریداری $30 ارب کا معاہدہ کیا۔ اس طرح سعودی عرب بھی پیچھے نہیں رہا، جس کی درآمد میں 61%، جبکہ قطر کی درآمد میں 361% اضافہ ہوا۔ دنیا میں اسلحے کی تجارت میں چائنا کا حصہ 5.2% ہے، جبکہ پاکستان، بنگلہ دیش اور الجزائر چائنا کے بڑے خریدار ممالک ہیں۔ دونوں کے جھگڑے معمول کی بات ہے، یہاں تک کہ صرف ایک ہفتے میں 9 بار دونوں ایک دوسرے کو بریک اپ کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ لڑکی نے ایک بار پھر لڑکے کو بریک اپ کی دھمکی دی، جس پر اس نے کچھ ایسا کیا
جس سے نہ تو کوئی جھگڑا ہوا اور نہ بریک اپ کا خدشہ ہوا۔ جوڑے نے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو ہتھکڑی سے باندھ دیا تاکہ آئے روز کے جھگڑوں سے اور بریک اپ سے بچ سکیں۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ کو جکڑے 1 ماہ ہو گئے ہیں اور دونوں کا ارادہ ہے کہ کم از کم 3 ماہ تک دونوں اسی طرح ایک ساتھ رہیں گے۔ وہ ساتھ شاپنگ پر جاتے ہیں، گھر کا کام کاج کرتے ہیں اور تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اس جوڑے نے ہتھ کڑی میں جکڑے ہاتھوں کی تصاویر انسٹاگرام پر شیئر کی تو صارفین نے دلچسپ تبصرے کیے۔ جوڑے کا کہنا ہے کہ انہوں نے مسائل کو نئے سرے سے حل کرنا سیکھ لیا ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر باہر سے لائی جانے والی مصنوعات کا سالانہ حجم GDP کے 11% یعنی $34 ارب تک تجاوز کر گیا ہے، جس سے معیشت کو صرف ٹیکس کی مد میں سالانہ $22 ارب کے نقصان کا سامنا ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر باہر سے لائی جانے والی مصنوعات کی بھرمار معیشت کے ساتھ پاکستان کی سلامتی اور شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ ہے، جبکہ $22 ارب کا یہ نقصان پاکستان کی سالانہ ایکسپورٹ یا بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھجوائی جانے والی رقوم کے برابر ہے۔ دنیا کے 90 ممالک میں موجود پاکستانی محنت کر کے جو رقم وطن بھیجتے ہیں، یہ پاکستان کی فیکٹریوں اور کارخانوں میں دن رات کی محنت سے کی جانے والی ایکسپورٹ کا فائدہ صرف 22 مصنوعات کے غیر قانونی طور پر باہر سے لانے کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے۔ مارکیٹوں میں کنٹرول نہ ہونے سے ایسی مصنوعات کا سراغ لگانے اور ایسے افراد کی سرپرستی اور مدد کرنے والے سرکاری عناصر کے خلاف کارروائی نہ ہونے سے اس کے حجم اور معاشی نقصان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کورونا کی نئی قسم کے سامنے آنے کے بعد یورپ کے کئی ممالک میں کمزور افراد کو اتوار سے کورونا کی ویکسین لگنا شروع ہو گئی ہے، جبکہ فرانس میں حکام نے تیسرے لاک ڈاؤن کا امکان ظاہر کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کورونا کی وبا سے سبق لینے کا وقت آ چکا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ آخری وبا نہیں ہوگی اور وبا زندگی کی حقیقت ہوتی ہے۔ کورونا سے متاثر ہونے والوں میں ذائقے اور سونگھنے کی حس کا خاتمہ اس کی علامات اور ضمنی اثرات میں شامل ہے۔ ابتدا میں ان حسیات کا ختم ہونا اس عمل کا اتفاقی اثر تصور کیا گیا، لیکن جب کورونا سے متاثر ہونے والوں میں اس کی شرح بہت زیادہ ریکارڈ کی گئی تو اسے بھی کورونا کی علامات اور اثرات میں شامل کیا گیا۔ کورونا کے باعث ختم ہونے والے سونگھنے اور چکھنے کی حس واپس آنے میں عرصہ لگ سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے اور اس کے لیے کوئی ایسی دوا نہیں جس کے استعمال سے فوری طور پر اسے بحال کیا جا سکے۔ اس کے لیے کچھ خوراکیں ہیں جن کا معمول سے استعمال کرنا آپ کے ذائقے اور سونگھنے اور چکھنے کی حس کو بحال کر سکتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا شکریہ۔ کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ۔